ایک اور دردناک واقعہ، 7 سالہ بچی جس کو سونا دینے کا لالچ دیا گیا اور اس کے بعد اس بچی کی 4 روز گزر جانے کے بعد ایک سوسائٹی سے اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس کا گلا کٹا ہوا تھا۔ توبہ نعوذ باللہ، گلا کٹنے کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں کان کاٹے گئے، پھر اس کا بازو کاٹا گیا۔ اب اس بچی کی کسی کے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ واردات کرنے والے ملزمان کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ ملزم کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ایک سگا رشتہ تھا۔ اس نے اتنی بڑی واردات کیوں کی اور اس کے بعد وہ ملزم پولیس مقابلے میں کس طرح سے مارا گیا، تمام تر تفصیلات بتائیں گے آج کے اس ویلاگ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ میزبان ہوں میرے لیے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس طرح کی واردات کسی بھی انسان کے لیے کرنا ایک معمولی سی بات ہے، اور اس سے پہلے جب قانون کسی بھی شخص کو سزا نہیں دے رہا تھا، پولیس ایف آئی آر کر کے کیس عدالت کے اندر بھیج دیتی تھی اور بعد میں وہ کیس 10 سال تک 5 سال تک چلتا ہے اور پھر یا اس کو عمر قید یا اس کی رہائی ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات کچھ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں فیملی ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، جو مدعی مقدمہ ہے، اور وہ تنگ آ کر یا ان کا تب تک غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب وہ بھاری رقم فیس کی مد میں کسی بھی وکیل کو دیتے ہیں۔ ایک ان کے ساتھ ظلم وہ جو ان کا مارا گیا ہے، اور دوسرا ظلم ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے جب وہ فیس دیتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر وہ صلح کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اس میں پولیس مقابلہ بھی کر دیا گیا ہے اور پولیس مقابلے میں وہ ملزم بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ تمام تر تفصیلات جو پولیس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ سندھ کے شہر کا نام ہے نواب شاہ، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ بالیاں دینے کا لالچ دے کر جب اس کو ایک پاس کھیتوں میں لے جا کر گلا کاٹ کر دیا۔ ملزم نے لڑکی کے دونوں کان، ایک بازو اور گلا کاٹ دیا تھا۔ 7 سالہ بچی کی لاش اصغر کالونی سے ملی۔ یہ شخص اس کو لے کر جاتا ہے لالچ دے کر کہ میں آپ کو سونے کی بالیاں لے کر دوں گا۔ جب بچی اس کی جھانسے میں آ جاتی ہے تو پھر بعد میں یہ شخص اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتا ہے۔ اب یہ چیز ثابت نہیں ہوئی کہ اس بچی کے ساتھ توبہ نعوذ باللہ کہ اس نے درندگی کی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی۔ ملزم کیونکہ پولیس مقابلے کے اندر مارا گیا ہے تو یہ کیس رفع دفع ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم بچی کا رشتہ دار تھا، اور بعد میں پتہ چلا ہے کہ ملزم جو تھا وہ اس بچی کا سگا ماموں ہے، جس نے یہ تمام تر واردات سر انجام دی ہے کہ ایک 7 سالہ بچی کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی۔ اس نے نہ صرف اس کو قتل کیا بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی کہ اس کے کان کاٹے گئے، پھر اس کے بعد اس کا بازو کاٹا گیا، پھر اس کے بعد اس کا گلا کاٹا گیا۔ یعنی کہ اتنا بڑا ظلم کیوں؟ کیا غلطی تھی؟ اس کی دشمنی کیا تھی کسی کے ساتھ؟ ملزم جس نے 4 روز قبل 7 سالہ بچی کو قتل کیا تھا، ایک پولیس مقابلے میں ملزم مارا گیا ہے، اور پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے بچی کی وہ بالیاں اور ایک پستول برآمد ہوئی ہے۔ یہ تمام تر وہ تفصیلات تھی جو پولیس نے پولیس مقابلہ کرنے کے بعد رپورٹ جو کہ سوشل میڈیا پر اور نیوز چینل کے لیے ایک جاری کی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کیس کو کلوز کر دیا گیا ہے۔ اب رشتے میں یہ وہ سگا اس کا ماموں لگتا تھا جس نے یہ واردات کی ہے، اور یہ بات پھر سچ ثابت ہو گئی کہ اگر وہ شخص پکڑا جاتا، وہ شخص عدالت تک جاتا، وہ شخص جیل میں جاتا، تو کل کو بہت زیادہ ایسے رشتہ دار کھڑے ہو جانے تھے جنہوں نے اس کو مجبور کرنا تھا اس مدعی مقدمہ کو کہ یہ رشتہ دار ہے، آپ صلح کر لیں، آپ یہ کر لیں۔ اس طرح کے بہت سیانے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں پولیس نے تمام تر رپھڑ ہی ختم کر دیا کہ پولیس نے مقابلہ کر کے اس ملزم کو ٹکانے لگا دیا۔ اب پولیس مقابلہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ پولیس اس کے بعد سٹیٹمنٹ کیا جاری کرتی ہے، ہمیں اسے کچھ سروکار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس چیز پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو ظلم کے خلاف جو قانون بنایا گیا ہے وہ اس کو سزا دیتا ہے، اور اس طرح سے اگر پاکستان کے اندر لوگوں کو سزائیں ملتی رہی تو وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے اندر کرائم کی شرح 0% ہوگی اور جو کرپٹ لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے۔ تمام تر والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور کبھی بھی کسی بھی ایسے شخص کے اوپر یقین کر کے ان کو ساتھ نہ بھیجیں، یا کبھی بھی کسی ایسے شخص کو جس کے اوپر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے، جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، ان کو اپنے گھر نہ آنے دیں۔ اور خاص طور پر جب کسی اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر، کہیں پر بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ان کے اوپر خاص طور پر نظر رکھیں، خدا نہ خواستہ کل کو آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبانوں میرے کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل۔ اللہ نگہبان۔